بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے اس وقت افطار کا دسترخوان سادگی سے بھرپور ہوا کرتا تھا، جس میں تازہ میٹھی کھجوریں اور اونٹنی کا دودھ شامل تھا۔ لیکن جیسے جیسے دائرہ اسلام بڑھتا گیا، اس کے زیر سایہ آنے والے ممالک کے پکوان رمضان میں شامل ہوتے گئے۔ آج ہم آپ کو ماہ رمضان میں مختلف ممالک کی منفرد روایات سے آگاہ کریں گے۔ دنیا میں سب سے طویل روزہ کس ملک میں ہوتا ہے اور کس ملک کے روزے کا دورانیہ انتہائی مختصر رہتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے معلوماتی ویڈیو دیکھیے۔ میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹس فائنڈر۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مصر میں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی روایات۔ مصر میں رمضان کا چاند نظر آتے ہی بچے لالٹین اٹھا کر گلیوں کا چکر لگاتے ہیں۔ یہ روایت 1000 برس پرانی ہے۔ اس کے علاوہ رمضان تو بھی روایت کافی مقبول ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے۔ ایک جرمن ملاقاتی نے مصر کے سلطان الجزائر سیف الدین کو ایک توپ تحفہ دی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ سلطان کے سپاہیوں نے یہ توپ شام کے وقت چلائی۔ ان دنوں رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور اتفاق سے افطاری کا وقت تھا۔ شہریوں کو یہ لگا کہ یہ توپ ان کو افطاری کے ٹائم سے آگاہ کرنے کے لیے چلائی گئی ہے، جس پر انہوں نے روزہ کھول دیا۔ جب سلطان کے حواریوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ سحری اور افطاری میں توپ چلانے سے ان کی شہرت میں اضافہ ہوا ہے، تو ان کو یہ روایت جاری رکھنے کا مشورہ دیا۔ مصر کے یہ روایت بہت مشہور ہوئی، جسے دیکھ کر بہت سے ممالک نے بھی اسے اپنا لیا۔ ناظرین، اسی طرح مصر کے دیہاتوں میں ایک شخص لانٹین تھام کر ہر گھر کے سامنے کھڑا ہو کر اس رہائشی کا نام پکارتا یا گلی کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر ڈرم بجاتا۔ اگرچہ اسے باقاعدہ تنخواہ نہیں ملتی، لیکن لوگ اسے رمضان کے اختتام پر مختلف تحائف دیتے تھے۔ یہ روایت صرف مصر میں ہی نہیں بلکہ اسلام کی ابتدائی دور سے ہی مختلف ممالک میں رائج ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق مسلمانوں کے اولین معظم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ اہل ایمان کو سحری کے لیے بیدار کریں۔ اب رخ کرتے ہیں سعودی عرب۔ ناظرین، سعودی افراد گھروں پر فانوس یا بلب لگاتے ہیں اور دکانوں پر خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں تاکہ رمضان المبارک کا جوش و ولولہ نظر آئے۔ مصر کی طرح سعودی عرب میں بھی سحری اور افطاری کے وقت توپ چلائی جاتی ہے۔ سحری اور افطاری کے وقت ریسٹورنٹ کھلے رہتے ہیں اور دن کے اوقات میں بیشتر مارکیٹیں بند رہتی ہیں۔ ناظرین، اگر تذکرہ کریں برونائی کا، تو برونائی میں افطاری کے وقت مساجد میں مقامی لوگوں یا حکومت کی جانب سے بوفے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ افطاری کے وقت ایک ڈرم بجایا جاتا ہے۔ افطار کا دسترخوان ایک مخصوص سوپ کے بنا ادھورا سمجھا جاتا ہے۔ یہ سوپ جنگلی جڑی بوٹیوں سے تیار کیا جاتا ہے اور برونائی کے لوگوں کا ماننا ہے یہ سوپ پینے سے دن بھر کی تھکاوٹ اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اب آپ کو ایران کی روایت سے روشناس کرواتے ہیں۔ ایران میں افطار کچھ مخصوص اشیاء سے کیا جاتا ہے، جس میں چائے اور خاص طرح کی ایک روٹی، پنیر، مختلف قسم کی مٹھائیاں، کھجور اور حلوہ شامل ہے۔ عام طور پر خاندان کے افراد مل کر روزہ کھولتے ہیں۔ ناظرین، اب رخ کرتے ہیں ترکی کا۔ ترکی میں رمضان المبارک کی روایات کا تعلق سلطنت عثمانیہ کے عہد سے ہے۔ افطار کے وقت مسجد کی بتیاں روشن کر دی جاتی ہیں جو صبح سحری کے وقت تک روشن رہتی ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کس ملک میں روزہ سب سے طویل اور مختصر دورانیے کا روزہ کس ملک میں ہوتا ہے۔ ٹائم زون کے حساب سے دنیا کا سب سے مختصر دورانیے کا روزہ نیوزی لینڈ، ارجنٹائن اور جنوبی افریقہ میں ہوتا ہے، جس کا دورانیہ 11 سے 12 گھنٹے ہے۔ اور طویل ترین روزہ رکھنے کا ریکارڈ آئس لینڈ اور گرین لینڈ کے مسلمانوں کے پاس ہے، یہاں پر دورانیہ 18 گھنٹے اور 12 منٹ ہے۔ سعودی عرب اور مشرقی وسطیٰ کے بیشتر ممالک میں روزے کا دورانیہ تقریباً 15 گھنٹے ہوتا ہے۔